السلام علیکم۔ آج بہت دنوں کے بعد 2023 کو رخصت کرتے ہوئے جی میں آیا کہ کیوں نہ کوئی ولاگ بنایا جائے۔ بہت دن ہو گئے ہیں، بہت کچھ ہوا اس سال میں، بہت سارے نئے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، کچھ لوگ بچھڑ گئے، کچھ دنیا سے چلے گئے، نئے نئے دوست بنے، بڑی اچھی سہیلیاں ملی مجھے۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں کوئی نہ کوئی ولاگ ضرور بناتی ہوں، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو پایا، جی نہیں چاہا۔ پچھلے 10 دن ویسے ہی بیماری میں گزر گئے، گلا خراب، نزلہ زکام، ابھی بھی آواز سے پتہ چل رہا ہے آپ کو۔ لیکن آج تو سال کا آخری دن ہے، ایسے تو نہیں جانے دینا چاہیے نا اس کو، رخصت کرتے ہوئے کوئی یادگار، کوئی بات چیت ہونی چاہیے۔ اور آج ویسے بھی اللہ کی کرنی ہے کہ میں کافی جلدی اٹھ گئی، بڑے زمانے بعد تہجد بھی پڑھی آج میں نے، اور ساتھ لانڈری بھی شروع کر لی، ناشتہ بھی اپنے ہسبینڈ سے پہلے کر لیا۔ آج میرا خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے ناشتہ ان سے پہلے کر لیا، تو اس بات پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بڑی چالاک ہو، حالانکہ خود روز ہی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے خود مجھ سے زیادہ چالاک ہے۔ اچھا خیر، ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد جا کے تھوڑی دیر بیڈ پہ لیٹی تو 2 میسیج مجھے ملے۔ ایک میری دوست کا، بہت ہی پیاری دوست، دل کے قریب، بہت پریشان، اس نے کہا یار درد کی دہلیز پہ بیٹھی ہوں، ماں بیمار ہے، کینسر ہو گیا، اور تیری خیر ہو جائے۔ بڑا دل پریشان ہوا، اس کو تسلی دی، اس کو سورہ رحمان تھیراپی کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ بھی کرو تاکہ آنٹی جی جو ہیں ان کو سکون ملے۔ اور ساتھ ہی ٹویٹر کے ایک بہت اچھے بھائی ہیں صدر الدین صاحب، ان کا میسج ملا، وہ لکھتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں، وہ واصف علی واصف صاحب کے بہت بڑے فین ہیں اور ان سے ریلیٹڈ باتیں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ تو پڑھا تو مجھے ایک تو دوست کی وجہ سے تھوڑی پریشان تھی، تو میسج سے تھوڑی تسلی بھی ہوئی۔ خیر ساری باتیں مجھے پہلے سے پتہ ہے، میں بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا حامل انسان ہوں، اور صدر الدین صاحب کے ساتھ بات بھی ہوتی رہتی ہے اسپیسز میں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا جو میسج موصول ہوا وہ کچھ یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ if you think that you are free to choose, how can you be free from the consequences of your choice؟ مطلب چوائس تو ٹھیک ہے، فری ول ہے آپ کے پاس، آپ نے چوز کر لیا، لیکن اس چوائس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، کیا اس کے لیے بھی فری ہے آپ؟ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ بیوی آپ نے خود ڈیسائیڈ کی ہے، یا چلے ماں باپ نے کر لی ہوگی، آپ کی مرضی شامل ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فری ول ہے، لیکن اس سے جو آپ کی اولاد ہے، جو رزق ہے، ان کی جو بچے ہیں، ان کی زندگی ہے، کیا اس کے اوپر آپ کا کوئی دوش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور آپ یو آر بینگ ڈریون بائی یور تھاٹس، اور یہ تو صدر الدین صاحب کا بہت ہی فیوریٹ جملہ ہے، جو یہ کہتے رہتے ہیں، اکثر اسپیسز میں بھی کہتے ہیں کہ مصنف یہ خیال کرتا ہے کہ اس کتاب کا خالق میں ہوں، حالانکہ اس خیال کا خالق بھی وہی ہے جو اس مصنف کا خالق ہے، اور یہ منسوب ہے واصف علی واصف صاحب سے۔ اور پھر وہ مزید کہتے ہیں، اب شیکسپیئر کو لے آئے ہیں، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دس ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر آل کیریکٹرز۔ شیکسپیئر، انگریز نے بھی کہہ دیا، ابھی اب تو مان لیں بھی انگریز بھی کہہ گیا ہے۔ اور جو کرتا ہے، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کریم کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ کریم نہ چاہے۔ یہ قرآن
کہہ رہا ہے. اسی لیے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم انسان سے کہتا ہے کہ دیکھ اے انسان، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ نہ چاہا جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. اور ایوری تھنگ از ہیپننگ فار اے ریزن. ویسے میں کہتی ہوتی ہوں کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے گڈ ریزن، تو چلے میرے ساتھ گڈ ول گیا ہوا ہے. اور آن پرپز، ایز پر پلان، جیسا کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن اور پھر وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ از دا بیسٹ پلانر، ہی نوز واٹ از ہی ڈوئنگ. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لو. تم اللہ کی مصلحت کو نہیں سمجھ رہے، صبر سے کام لو. میرا خیال ہے کہ واحد صابرین ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے بھی کہا ہے کہ واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ایٹ آفٹر 10 years دیٹ از آلریڈی پری ڈیسائیڈڈ. آئنسٹائن کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اور واصف علی واصف صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جیسے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح ہر وقت کا ایک کام ہوتا ہے. جیسے اس وقت کا میرا کام یہ ہے کہ میں ولاگ بنا رہی ہوں، تو میں بنا رہی ہوں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ ایوری تھنگ ہیپنز آن اٹس اپوائنٹڈ ٹائم. انہوں نے عربی میں کہا ہوگا لیکن ہم نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دعا مانگنا بھی لکھی ہوئی تقدیر کا ہی حصہ ہے. اگر مقدر میں دعا مانگنا نہیں تو آپ وہ بھی نہیں مانگ سکتے. اور اس کی ایک واضح مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنی مرضی سے اس جگہ پر ہی شادی کرتا ہے جہاں اللہ نے لکھا ہوتا ہے اور اس کا جوڑا بنایا ہوتا ہے. یعنی بنایا اللہ نے ہوتا ہے لیکن انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ ایسے کہ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، اور اب باقی سارا کام اس مزاج کے تحت ہوگا. مزاج کے تحت اور اسی کے مطابق ہر خواہش ہوگی، اور اسی خواہش کے تحت عمل ہوگا، اور ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. یہ تو بھی ظاہر ہے ہمارے انکل نیوٹن صاحب فرما گئے اپنے تھرڈ لا میں. اور ہر عمل کا نتیجہ جو ہے وہ تقدیر ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر نتیجہ اپنے عمل کے انتظار میں رہتا ہے. ریزلٹس آر دیئر، اور جسٹ آپ نے اس کو عمل کرنا ہے اور رزلٹ ریڈی آپ کے سامنے. اور جب مقررہ وقت آتا ہے تو جو جس طرح ہونا ہوتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے. اور اب صدر الدین صاحب کہتے ہیں کہ رومی صاحب کہتے ہیں کہ یو آر فری ٹو ڈو ایز آئی سے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری سرحدوں سے اگر کوئی نکل کر جن و انس دکھا سکتا ہے تو نکل کر دکھائے. یہ سورہ رحمان کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں کو کہا ہے کہ اگر آسمان کی وسعتوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، اللہ بھی سلطان. اچھا، اب یہ اللہ بھی سلطان جو ہے نا، اس کی تلاش میں بھی ہوں کہ یہ سلطان کیا ہے. اگر کسی کے پاس وہ ہو تو وہ نکل سکتا ہے. اوکے. اور مزید لکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی فطرت اور مزاج کے حصار میں قید. تو ہر کوئی اپنی فطرت اور مزاج کے حصار میں قید ہے. شیر گھاس نہیں کھا سکتا، بکری گوشت نہیں کھا سکتی، انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا. اور حضرت علی حجویری کا بھی فرمان ہے کہ اللہ نے جس کو جو بنانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کریم نے وقت مقررہ تک اس دنیا کو بالکل اس طرح سے چلانا ہے جس طرح سے اس نے پلان کی ہے، اور بالکل اسی طرح چل رہی ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہم کوئی بہت رم خان ہے یا اپنا کوئی
حصہ ڈال رہے ہیں تو وہ حصہ بھی ہم اسی لیے ڈال پا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی پلان کا حصہ ہے۔ اور علامہ اقبال جو ہے انہوں نے تو اللہ میاں سے شکوہ بھی کر دیا تھا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اور جب کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اس کے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کے مقدر جاگتے ہیں تو سب سے پہلے اس انسان کی نیت صاف ہوتی ہے، اور پھر جب نیت صاف ہوتی ہے تو عقل پر پڑے پردے بھی ہٹ جاتے ہیں، اور جو چیز پہلے سامنے نظر آنے پر بھی دکھائی نہیں دیتی صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بات کے بارے میں معلوم ہونا اور اس بات پر یقین ہونا دو الگ باتیں ہیں، اور جب انسان کو یقین ہو جائے کہ جو ہوا اچھا ہوا اور اللہ کے پلان کے مطابق ہوا تو انسان ماضی سے باہر نکل آتا ہے، اور پھر جب انسان کو یہ بھی یقین آ جائے کہ جو جب ہونا ہے سو تب ہونا ہے تو انسان فیوچر کی انسیکیورٹی سے بھی باہر نکل آتا ہے۔ تو جب انسان ماضی اور مستقبل سے نکلتا ہے تو وہ حال میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کو تو ہم صاحب حال کہتے ہیں، اور حال میں رہنا تسلیم و رضا میں رہنا ہے، اور حال میں رہنا ہی دراصل خوشحال ہے۔ تو اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ لیو فار دا مومنٹ، اور حال میں رہنے والا ہر خوف سے آزاد اور پرسکون ہوتا ہے۔ اور اینڈ پہ انہوں نے انگلش میں اور بھی لکھا ہے کہ لائف وی گیٹ ونس ڈیئر فرینڈس لیٹس انجوائے اٹ ٹو اٹس فلیسٹ، وی آر بورن ہیئر فار اے وائل ناٹ ٹو گیٹ ورڈ اینڈ میک لاٹ آف ایفرٹس ٹو لیو۔ تو زندہ رہیے، زندہ رہنے دیجیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں دنیا ایک سراب ہے تو اگر جاننا ہے تو خود کو جاننے کی کوشش کرو، نو دائی سیلف۔ یہ تھا صدر الدین صاحب کا میسج، جس میں میں نے کچھ اپنا مرچ مسالہ ڈال کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے ان سے اجازت لی کہ میں ولاگ میں اس کو پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اب اللہ جانے اس میں محبت تھی یا اس بات پہ یقین تھا کہ بس جو کرنا ہے اللہ میاں نے کرنا ہے، بیٹھو آرام سے۔ ویسے آرام سے بیٹھا جا نہیں سکتا، اگر ہم چاہیں بھی تو آرام سے بیٹھ تو نہیں سکتے۔ جو اپس ڈاؤنز، غصہ، محبت، نفرت، باتیں، ایکشنز، ری ایکشنز ہماری زندگیوں میں، ہماری تقدیر میں موجود ہیں، وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے۔ وہ پچھلے دنوں ایک اسپیس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے تو احسن ہے، وہ بھی عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کہانی میں نے لکھی ہے اور کردار میرے ہیں تو کردار اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے بھی آگے سے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، جس نے گیم بنائی ہے اس نے ہر چیز کو ایک لمٹ دے دی ہے، اس کی اپر اور لوور لمٹ، الگوریدمز اس نے ڈیزائن کیے ہیں بنانے والے نے۔ تو وہ جو اب کھیلنے والا ہے یا اٹ سیلف جو کریکٹر ہے اس گیم میں، وہ سمجھنے لگ جائیں کہ وہ بڑی چیز ہیں، یا کھیلنے والا سمجھے کہ وہ بڑے بہترین طریقے سے کھیل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ پلیئرز آر دیئر، بیڈ پلیئرز آر دیئر، لیکن جس نے گیم ڈیزائن کی ہے اصل تقدیر تو اس نے لکھی ہے نا، تو اس تقدیر سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا۔ اور علامہ اقبال نے وہ پارے کے لیے لکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت کہ تڑپ صحنے چمن میں، آشیاں میں، شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیمابی۔ تو پارے کے اندر جو سیمابی تقدیر ہے کہ اس نے اچھلنا کودنا ہے، تو وہ اس نے اچھلنا کودنا ہی ہے۔ یاد نہیں بچپن میں جو تھرمامیٹر ٹوٹ جاتا تھا تو اس کے اندر سے جو پارا نکلتا تھا، تو وہ پارے کی چھوٹی گولیاں پورے فرش پہ پھیل جاتی تھی، اور پھر ہم لوگ ان کو اکٹھا کر کے بڑی گولی بناتے تھے۔ تو یہ چونکہ جو پارا ہے یا مرکری ہے یا سیماب ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کی کوہیسیو فورسز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ فوراً اپنے آپ کے اوپر ہی وہ بن جاتا ہے اور اس کے چھوٹے اسفیئرز بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اور فری ول اور سارا کچھ جو اویلیبل چوائسیز ہیں انہی میں سے ہے۔ اب فری ول یہ تو نہیں ہو سکتی کہ واقعی کہ جو شیر ہے وہ گھاس کھانا شروع کر دے اور بکری گوشت، نہیں نا۔
بکری کہے گا نہیں میں نے گوشت کھانا ہے، میری فری ول گوشت کھانا ہے، تو بکری نہیں کھا سکتی گوشت، اور شیر گھاس نہیں کھا سکتا. تو جو فری ول ہے وہ بھی کسی نہ کسی چیز کے انڈر ہے. تو ڈگری آف فریڈم کوئی اتنی بھی فری نہیں ہوتی. اینی ہاؤ اسپیسیز میں، اور آج کل کے جو نئے فلاسفرز ہیں یہ تو بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں فری ول ہوتی کیا ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے. ٹھیک ہے، بنی بنائی گیم کے اندر آپ اپنا رول پلے کرتے ہوئے اچھا برا رول چوز کر سکتے ہوں گے، لیکن جو تقدیر ہے، جو آپ کی کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اسی کیپیسٹی میں آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اچھا، آخر میں چونکہ 2023 جا رہا ہے، ہم ایک نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں 2024 کو، تو اللہ کرم کرے، اللہ بہترین لے کر آئے. تو 23 کی جو شام ہے اس کو رخصت کرتے ہوئے کل سے میرے ذہن میں مصطفیٰ زیدی صاحب جو ہے نا، ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جدائی، وہ گھوم پھر رہی ہے. تو بیسیکلی میں نے اس جدائی کے لیے یہ ولاگ بنانا تھا، اور درمیان میں وہ میری دوست کی امی کی وجہ سے میں تھوڑی ڈسٹرب بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور سکون دے اور انہیں صحت یاب کرے. آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا. اور پھر صدر الدین صاحب کا یہ میسج جو ہے نا، اس نے بھی کافی کچھ سوچنے پہ مجبور کیا. لیکن ابھی اینڈ پہ مصطفیٰ زیدی صاحب کی جدائی جو میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہے، میں نے 11ویں میں پڑھتی تھی جب میں نے ان کی بک شہر آذر پڑھی تھی، اور جدائی میں نے تب پڑھی تھی. اور نظم بڑی ہی خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے، تو آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ نگار شام غم میں تجھ سے رخصت ہونے آیا ہوں، نگار شام غم میں تجھ سے رخصت ہونے آیا ہوں، گلے مل لے کہ یوں ملنے کی نوبت پھر نہ آئے گی. سرے راہ جو ہم دونوں مل بھی گئے تو کیا، یہ لمحے پھر نہ لوٹیں گے، یہ ساتھ پھر نہ آئے گی. جرس کی نغمگی آواز ماتم ہوتی جاتی ہے، غضب کی تیرگی ہے راستہ دیکھا نہیں جاتا، غضب کی تیرگی ہے راستہ دیکھا نہیں جاتا. یہ موجوں کا تلاطم، یہ بھرے دریا کی طغیانی، ذرا سی دیر میں دھڑکنیں بھی ڈوب جائیں گی، ذرا سی دیر میں دھڑکنیں بھی ڈوب جائیں گی. میری آنکھوں تک آ پہنچا ہے اب بہتا ہوا پانی، تیری آواز مدھم اور مدھم ہوتی جاتی ہے. تو 2023 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، لیکن ایک نئے سال کا سورج دستک دے رہا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ آنے والا نیا سال 2024 آپ سب کے لیے بہترین ہو. ان نیک تمناؤں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. دوبارہ حاضر ہوں گی کسی نئے ویلاگ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ نئے سال کے ویلاگ کے ساتھ ہی حاضر ہو جاؤں. تب تک کے لیے اجازت. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.